Welcome to another informative video on my channel. Dear students, اس سے پہلے ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک میں اس میں شیئر بھی کر رہا ہوں، 8 پیراگرافس میں پلینٹ بنانے کا ایک طریقہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج ہم اس طریقے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک باقاعدہ ایک پلینٹ ڈرافٹ کریں گے، سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ، جس کی ڈیٹیلز ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ نے کون سی چیزیں اپنی پلینٹ کے اندر جب آپ بنائیں تو ان کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلی چیز آپ کا کورٹ کا نام، پلینٹف کا نام، اس کا کمپلیٹ ایڈریس، ڈیفینڈنٹ کا نام، اس کے والد کا نام، کمپلیٹ ایڈریس پہلے. اس کے بعد آپ ٹائٹل دیں گے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ. اس کے بعد آپ پہلا پیراگراف میں پلینٹف کا تعارف، دوسرے پیراگراف میں آپ ڈیفینڈنٹ کا تعارف دیں گے، تیسرے پیراگراف میں دونوں کی ریلیشن، چوتھے پیراگراف میں دونوں کے درمیان ڈسپیوٹ. پھر اس کے بعد جو ڈسپیوٹ ہے وہ آپ 2 پیراگراف 3 پیراگراف جتنے بھی چاہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کاز آف ایکشن دیں گے. کاز آف ایکشن کے بعد جوریڈکشن آئے گی، کورٹ فیس آئے گی اور آپ کی پریئر آئے گی. پریئر کے بعد آپ کی پلینٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو اب ہم آپ کو بورڈ پر لے چلتے ہیں جہاں پر میں نے پلینٹ ایک ڈرافٹ کی ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ پلینٹ جو ہے یہ ایک سیمپل کی پلینٹ ہے اور اس میں جو بھی نام اور جو بھی پراپرٹیز کے ایڈریسز وغیرہ دیے گئے ہیں وہ صرف سمجھانے کے اس پر ہیں اور یہ تمام فرضی ہیں، اس سے کسی ریئلٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آئیے میرے ساتھ. یہ پلینٹ کا ایک سیمپل ہے جو میں نے ڈرافٹ کیا ہے اور یہ سیمپل جو ہے وہ صرف آپ کو اس کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے ایک فارمیٹ سمجھانے کے لیے ہے اور اس میں تمام جو فگرز، جو نام، جو ایڈریسز دیے گئے ہیں وہ تمام فرضی ہیں اور صرف اس کو ہم یوز کر رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک پیٹرن آ جائے کہ آپ نے پلینٹ جو بنانی ہے اس کا پیٹرن کس طرح سے ہوگا. سب سے پہلے ہم نے کورٹ کا نام لکھنا ہے جس کورٹ میں بھی ہم کیس داخل کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے سوٹ نمبر لکھنا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے لیکن آپ نے لکھنا ہے کیونکہ یہ مسٹیک ہے. اس کے بعد آپ نے پلینٹف کا نام، اس کے والد کا نام، کمپلیٹ ایڈریس لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے پروونس آف سندھ کو پارٹی بنانا ہے تھرو سیکریٹری بورڈ آف ریونیو. اس کے بعد آپ نے سب رجسٹرار کو پارٹی بنانا ہے. اس کے بعد آپ نے مختار کار کو پارٹی بنانا ہے. اس کے بعد آپ نے پرائیویٹ جو ڈیفینڈنٹس ہیں ان کو پارٹی بنانا ہے. اب ہمارا ٹائٹل آ جائے گا سوٹ کا جو ہمارا ٹائٹل ہے سوٹ فار ڈکلریشن اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کینسلیشن آف سیل ڈیڈ پرمنٹ اینڈ مینڈیٹری انجنکشن. سب سے پہلے پیراگراف میں ہم نے پلینٹف کے حوالے سے لکھا ہے. اس کے بعد جو سوٹ پراپرٹی ہے اس کی ڈیٹیل لکھی ہے. ایک پلاٹ ہے جو کہ 120 اسکوائر یارڈز کا ہے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو کہ سوٹ پلاٹ ہے اور اس کے مالک جو ہیں وہ ڈیفینڈنٹ نمبر 4 اور 5 ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹرانزیکشنز کے حوالے سے لکھا ہے کہ پلینٹف جو ہے اس نے ڈیفینڈنٹس کے ساتھ ٹرمز جو ہیں وہ فائنل کی ہیں سیل کی، سوٹ پراپرٹی کی، اور وہ اس نے ایک سیل ایگریمنٹ پہ ٹائپ کیا ہے اور ڈیفینڈنٹ نمبر 4 اور 5 نے پلینٹف کے فیور میں ایگزیکیوٹ کیا ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں. چوتھے پیراگراف میں ہم نے سیل کنسیڈریشن کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو 20 لاکھ کا اس کا سودا تھا، جس 20 لاکھ میں سے اس نے 10 لاکھ روپے ڈیفینڈنٹ نمبر 4 کو دیے ہیں سوٹ پراپرٹی پرچیز کرنے کے لیے اور ڈیفینڈنٹ نمبر 4 نے ان کو ریسیو کیے ہیں اور اکنالج کیا ہے سیل ایگریمنٹ میں. اس کے بعد جو ہے جو ٹرمز ہم نے ایگری کی تھی ایگریمنٹ کے حوالے سے، تو فائنل ڈیٹ پہ ڈیفینڈنٹس جو ہیں وہ اپنے نام پر یہ پراپرٹی ٹرانسفر کرا لیں گے. اور اس کے بعد ایک امپورٹنٹ پیراگراف ہے جو کاز آف ایکشن کے حوالے سے ہے. اب اس میں جیسے کہ ہم نے لکھا ہے کہ کاز آف ایکشن جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے
وہ کاز آف ایکشن اسٹارٹ کیا ہے جب اس کا سیل ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ ہوا اس پراپرٹی کے حوالے سے، جب پلینٹف نے پیمنٹس کیں، جب ڈیفینڈنٹ نے پیمنٹ ریسیو کی، جب ڈیفینڈنٹس نے سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ کی، اور کاز آف ایکشن جو ہے وہ کنٹینیو ہے جب تک یہ سیل ڈیڈ نہ ہو جائے اور اس کا پراپرٹی کا پوزیشن نہ مل جائے۔ اس کے بعد جو پیراگراف ہے وہ ہے کورٹ فیس کے حوالے سے۔ یہ اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ ہے، اس کی ویلیو 20 لاکھ روپے لگائی ہے، 3000 روپے پرماننٹ انجنکشن کے لیے ہیں، لہٰذا میکسیمم کورٹ فیس جو ہے وہ 15,000 ہے جو کہ ہم نے پرنٹ کے ساتھ لگائی ہے۔ اس کے بعد کورٹ کی جوڈکشن آتی ہے، ٹیریٹوریل جوڈکشن ہے کہ یہ پی ایس قاسم آباد کے علاقے میں ہے، لہٰذا حیدرآباد کی جس عدالت میں ہم یہ داخل کر رہے ہیں اس پی ایس قاسم آباد کی جوڈکشن ہوگی۔ پھر ایک امپورٹنٹ پیراگراف ہے جو کہ کمپلیشن کی طرف ہے، وہ ہے آپ کی پریئر کہ آپ عدالت سے کیا چاہتے ہیں۔ پریئر کے اندر جو ہے ہم اس میں ڈکلیریشن مانگ رہے ہیں کہ پلینٹف جو ہے لیگل بونافائڈ پرچیزر ہے اس پراپرٹی کا، اور سیل ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ ہوا ہے اور ڈیفینڈنٹس نے جو ہے 10 لاکھ روپے ریسیو کیے ہیں۔ کینسلیشن کی بات کی ہے نیکسٹ پریئر میں کہ کینسل کیا جائے رجسٹر سیل ڈیڈ جو کہ ڈیفینڈنٹ نمبر 4 اور 5 نے کی ہے ڈیفینڈنٹ نمبر 6 کے فیور میں۔ اس کے بعد ڈکری جو ہے وہ کینسلیشن کے حوالے سے ہے کہ جی کینسلیشن کی جائے سیل ڈیڈ کو جو کہ ڈیفینڈ نمبر 4 اور 5 نے کی ہے ڈیفینڈ نمبر 6 کے فیور میں۔ ڈکری اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ ایکٹ کے حوالے سے ہے کہ جی ڈیفینڈنٹس کے بہاف پر سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ کی جائے پلینٹف کے فیور میں۔ سی او سی جو ہوتا ہے ناظر کورٹ کا وہ اس کو آتھرائز کیا جائے کہ وہ سیل ڈیڈ جو ہے وہ ڈیفینڈنٹس کے بہاف پہ پلینٹف کے فیور میں کرے۔ ڈیفینڈ نمبر 3 جو ہے اس کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ وہ اس کی جو میوٹیشن کی انٹریز ہے وہ انٹریز جو ہے وہ کیپٹ کر سکے۔ پھر پریئر ہے کہ جی ڈائریکٹ کیا جائے فزیکل پوزیشن کے حوالے سے۔ پھر پریئر ہے کہ جو ڈیفینڈنٹس ہیں ان کو روکا جائے، ان کے امپلائیز کو اور یہ تمام لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد جو پریئر ہے کہ جی ایجنٹس ڈیفینڈ نمبر 2 اور 3 کو روکا ہے۔